ناظرین گرامی، قارون اور اس کے بے حساب خزانے کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یوسر کا بیٹا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا واقعہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں روایات میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوتی تھی۔ قارون جتنی دولت شاید تاریخ انسانی میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہتے تھے۔ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا بہت علم رکھتا تھا۔ قارون بہت اچھی آواز کا مالک تھا، وہ تورات بہت ہی اچھی آواز میں پڑھتا تھا۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو وہ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں جا کر اس کے حالات اچانک سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگ گیا۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا داموں پر خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ یہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا۔ اس نے ایک بہت عمدہ محل بنایا اور اس کی در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتا تھا اور انہیں مجبور کیا کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے، اے قارون، یہ تمام باغ دولت مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کو کیوں مدد نہیں دیتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی انسان کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خود خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں چالاک ہوں اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کسی غریب کی مدد کیوں کروں؟ لیکن مومنین اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے دولت مند نہ ہوتے اور وہ لوگ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں خرچ کرو جس راستے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا، بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کو دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی دولت کا مالک ہے اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا، وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں، اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں، سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقع ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان دولت مندوں سے کہو کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔
اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں، چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی بڑی دولت کا مالک نہ بنتا۔ مثلا اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہوں۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے کہا، اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو لے نہیں رہا بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ زکوٰۃ کے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی لگانے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹ گیا اور خداوند و عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لمحے میں ہی قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا۔ قارون کو محل سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھ سکے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بختی نہیں دیتا بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل